اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ نکاح میں ولایت کا بیان چل رہا ہے اور اسی تعلق سے آج دو مسائل کا بیان انشاءاللہ کیا جائے گا۔ پہلے ایک نظر عبارت پہ ڈال دیں، پھر اس کی تشریح ہو جائے گی، پھر اس کا سلیس ترجمہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ یعنی صغیرہ والصغیرہ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعْيِ وَافِرَ الشَّفْقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمة الله عليه وقال أبو يوسف رحمة الله عليه لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد أسا والتدارك ممكن بخيار الإدراك وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر۔ اس عبارت کے اندر دو مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ باپ اور دادا کو صغیر اور صغیرہ کے اوپر ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی صغیر یا صغیرہ کا باپ یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے دادا نے ان سے پوچھے بغیر کسی سے ان کا نکاح کر دیا تو اب یہ نکاح لازم اور درست ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد بھی صغیر اور صغیرہ میں سے کسی کو اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ملے گا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ باپ اور دادا کو اولاً تو ولایت الزام حاصل ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر اولیاء کی بنسبت باپ اور دادا کی رائے میں پختگی بھی ہوتی ہے اور ان کی شفقت صغیر اور صغیرہ کے حق میں کامل اور مکمل بھی ہوتی ہے۔ اس لیے باپ دادا کے تعلق سے یہ یقین رہتا ہے کہ یہ دونوں صغیر اور صغیرہ کے حق میں کسی بھی طرح کی مداہنت، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ وہی کریں گے جو صغیر اور صغیرہ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا، اور اسی لیے ان دونوں کا کیا ہوا نکاح لازم ہو جائے گا
جیسا کہ اس صورت میں ان کا نکاح لازم ہو جاتا ہے جب بلوغت کے بعد ان کی اجازت سے باپ اور دادا نے نکاح کیا. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی تیسرے ولی نے، مان لیجئے بھائی ہے، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ بھائی ہے، جزء اب میت بھائی، اور چوتھے نمبر پہ جزء جد میت چچا. خیر، غیر ولی نے، تیسرے ولی نے شادی کی، صغیر اور صغیرہ کا نکاح کیا، تو حضرات طرفین کے ہاں یعنی امام اعظم کے ہاں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نکاح تو نافذ ہو جائے گا، مگر یہ نکاح لازم نہیں ہوگا کہ بلوغ کے بعد ان دونوں کو حق فسخ حاصل رہے گا، یا یہ اختیار ملے گا کہ چاہیں تو غیر اب و جد کے ذریعے کیے ہوئے نکاح کو ثابت رکھیں، قائم رکھیں، اور چاہیں تو اسے ختم کر دیں. البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جس طرح سے باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ بھی ہوتا ہے، لازم بھی ہوتا ہے، اسی طرح تیسرے ولی باپ دادا کے علاوہ کا نکاح بھی نافذ اور لازم دونوں ہوگا کہ صغیر اور صغیرہ کو بلوغ کے بعد حق فسخ حاصل نہیں ہوگا. طرفین کی دلیل یعنی امام اعظم کی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ تیسرے نمبر کا ولی مثلاً بھائی ہے، جزء اب میت، لیکن باپ دادا کے بالمقابل اس کی قرابت میں نقص ہے اور کمی ہے، اور جب اس کی قرابت میں باپ دادا کی بنسبت نقص اور کمی ہے تو شفقت میں بھی نقص ہوگا اور کمی ہوگی. اسی لیے اس کے کیے ہوئے نکاح کو نافذ تو مانا جائے گا لیکن لازم نہیں مانا جائے گا کہ خیار فسخ حاصل نہ ہو. کیوں؟ شفقت کی کمی کی بنیاد پر نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے اس نکاح کو نافذ کریں گے مگر لازم نہیں کریں گے. اور نافذ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر بالفرض خلل ہوا تو اس خلل کا تدارک خیار بلوغ کے ذریعے ممکن ہے. اس لیے باپ اور دادا کے علاوہ کے کیے ہوئے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے اپنے نکاح پر قائم رہیں اور چاہیں تو اسے توڑ دیں. اطلاق الجواب سے مصنف فرماتے ہیں کہ متن میں ہے نا وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُهُمَا وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ. یہ عبارت جو ہے غیر اب اور غیر جد کے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو جو خیار بلوغ دیا گیا ہے تو غیر اب اور جد میں کسی کا استثناء نہیں کیا گیا، اور جب استثناء نہیں کیا گیا تو ماں اور قاضی بھی ان اولیاء میں شامل ہوں گے جن کا نکاح نافذ تو ہو جائے گا لیکن لازم نہیں ہوگا کہ بلوغ کے بعد صغیر اور صغیرہ کو ماں کے ذریعے کیا ہوا نکاح یا قاضی کے ذریعے کیا ہوا نکاح توڑنے کا حق ہوگا، ہے نا. خلاصہ کیا کہ ان دونوں کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ ہوگا مگر لازم نہیں ہوگا، اور ان کے نکاح میں بھی بلوغ کے بعد صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل رہے گا. صاحب کتاب نے کیا کہا کہ ہوا صحیح من الروایہ، ہے نا، کہ ماں اور قاضی بھی
انہی اولیاء میں شامل ہیں جن کا نکاح نافذ تو ہوتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کہہ کے امام ابو حنیفہ کے اس قول سے اعتراض کیا ہے جس کو امام صاحب سے خالد ابن سبیح مروزی نے روایت کی ہے، اور جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نابالغہ یتیمہ کا نکاح قاضی نے کر دیا تو اسے بلوغ کے بعد خیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام بھی ہوتی ہے، تام بھی ہوتی ہے، اور باپ کے درجے میں ہوتی ہے، اور باپ کا کیا ہوا عقد چونکہ لازم ہوتا ہے اور اس میں خیار نہیں رہتا، اس لیے قاضی کا نکاح بھی، کیا ہوا نکاح بھی لازم اور نافذ ہوگا، اس میں بھی صغیر اور صغیرہ اور یتیمہ کو خیار بلوغ نہیں ملے گا۔ اور ظاہر روایت میں قاضی اور ماں کے نکاح کے لازم نہ ہونے اور ان کے نکاح میں بعد البلوغ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں میں رائے اور عقل و فہم کی کمی ہوتی ہے، اور قاضی میں عدم قرابت کی بنا پر شفقت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ان کا کیا ہوا نکاح، یہ جو نکاح ہے اس میں مقاصد کے فوت ہونے کا اور مقاصد میں خلل ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے ان کے نکاح کو لازم قرار نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ خیار کی وجہ سے ان کے نکاح میں درآید خلل کو دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کا نکاح نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو رہی عبارت کی تشریح۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیں کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح اگر باپ دادا نے کر دیا تو اب ان دونوں کو بالغ ہونے کے بعد اختیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ اور دادا دونوں رائے میں بھی کامل ہیں اور شفقت میں بھی کامل ہیں، تو ان کی مباشرت کے ذریعے عقد لازم ہو جائے گا، جیسے کہ یہ دونوں نکاح کریں، ان دونوں کی رضامندی سے بعد البلوغ، تو جیسے وہ نکاح لازم ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح غیر اب و جد کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو بالغ ہونے کے وقت خیار ملے گا، اگر یہ چاہیں تو نکاح پر قائم رہیں اور چاہیں تو فسخ کر دیں۔ لیکن یہ مسئلہ امام اعظم اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کا ہے، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان دونوں کو اختیار نہیں ملے گا باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت ناقص ہے اور نقصان بتاتا ہے قصور شفقت کو، تو خلل در آ سکتا ہے مقاصد میں، بسا اوقات، اور تدارک ممکن ہے خیار بلوغ دے کر کے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور جواب کا اطلاق غیر اب و جد میں یہ ماں اور قاضی پر بھی مشتمل ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ ایک میں قصور رائے ہے، یعنی ماں شفیق تو بہت ہوتی ہے لیکن عورت ہونے کی وجہ سے ناقص العقل ہے، اور دوسرے میں چونکہ قرابت نہیں ہے قاضی سے تو شفقت میں نقصان ہے۔ اس نقصان کی بنیاد پر ولی ہونے کی حیثیت سے ان کے نکاح کو لازم تو مانا جائے گا، لیکن نافذ تو مانا جائے گا لیکن لازم نہیں مانا جائے گا، بلکہ خیار بلوغ حاصل رہے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ